اہل سنت کے لوگ ہیں تب بھی وہ علی علی کیے جا رہے ہیں، حیدر لبیک یا کربلا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کیوں نہیں بول رہے؟ اب کہاں گئی تم لوگوں کی وہ دینی حمیت اور جذبہ غیرت ایمانی جس کے لیے تم اٹھتے ہو؟ کیا آپ قرآن مجید کی توہین کا مقدمہ درج کریں گے مشاری الافاسی کے اوپر یا نہیں؟ تم کرو تو اجتہاد ہے، تمہارا بندہ کرے تو اجتہاد ہے، اور کوئی دوسرا شخص کرے تو ارتداد ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. چند دن پہلے جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں اتحاد امت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مختلف مسالک کے علماء نے خطاب کیا. وہیں پر اسٹیج پر کچھ عربی زبان کے اندر کلمات لکھے ہوئے تھے جس پر ایک واویلا مچ گیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف عناصر نے، خاص طور پر تکفیری حضرات نے ایک پروپیگنڈا مچانا شروع کر دیا کہ دیکھیں شیعوں نے آیت کے اندر تحریف کر دی، اور اس کے اندر سراج الحق گئے تھے، سراج الحق صاحب اور یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور کوئی بات نہیں کی. اور یہ تو شیعوں کا کام یہی ہے، یہ پہلے صحابہ کے خلاف بولتے تھے، اب انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے خامنائی صاحب کے لیے جو تعزیتی اجتماع منعقد کیا ہے، وہیں پر اسٹیج پر بڑے بڑے لفظوں کے اندر عربی زبان میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے السلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا، یہ تو قرآن کی آیت کے مشابہ ہے، لہٰذا انہوں نے قرآن مجید کی آیت میں تحریف کر دی ہے. ہونا یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں عربی زبان میں انقلب السحر علی الساحر، جادو الٹا جادوگر کے اوپر پڑ گیا ہے. اور اب مشاری الافاسی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت میں ایک مشہور و معروف نام ہے عرب دنیا کے اندر، اور ان کی تلاوت کو ان کی آواز میں بہت سنا جاتا ہے، انہوں نے ایک نیا ترانہ نشید جاری کیا ہے اور سوشل میڈیا میں ایک بحث چل پڑی ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس پر جن لوگوں نے جنہیں تکلیف ہوئی تھی جواد نقوی صاحب کے عربی زبان میں خامنائی صاحب کے لیے تعزیتی کلمات لکھنے کے اوپر کہ جناب انہوں نے تو قرآن کی آیت سے مشابہ اختیار کر لیا، اور قرآن کی اب یہ سارے خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو ان کے اپنے چہیتے مشاری الافاسی نے جو کام کیا ہے، جادو الٹا ان کے اوپر پڑ گیا. کیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ انہوں نے شیئر کی ہے، یہ ترانہ بھی ہے ان کا پورا، آپ یہ اس کو سن سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. اور یہاں پر یہ لکھتے ہیں اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر، تبت یدا ایران والذی مع ایران، ایران کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور جو ایران کا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی تباہ برباد ہو جائے. یہ کلمات انہوں نے لکھے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ کہ میں اس کو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو اس نے لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مشاری الافاسی نے تو واضح طور پر یہاں پر سورۃ اللہب کی جو ابتدائی آیات ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اب آپ مجھے بتائیں یہ جو مشاری الافاسی یہاں پر لکھ رہے ہیں کیا یہ قرآن مجید کی آیت سے مشابہ نہیں ہے؟ کیا یہاں پر ان لوگوں کی یہ گفتگو اور یہ باتیں اور یہ پروپیگنڈا اور دینی حمیت کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر تو جواد نقوی نے یہ کر دیا، شیعوں نے یہ کام کر دیا ہے، قرآن کی آیت سے مشابہ یہاں پر الفاظ لکھ دیے، اس پر سب کی زبانیں خاموش؟ کیوں نہیں بول رہے؟ اب کہاں گئی تم لوگوں کی وہ دینی حمیت اور جذبہ غیرت ایمانی جس کے لیے تم اٹھتے ہو اور مرتے ہو اور جس کے لیے تم تیار ہو جاتے ہو مسلمانوں کے اندر آگ لگانے کے لیے؟ اب آپ دیکھیے گا سب خاموش ہو جائیں گے، جتنے بھی ہیں یوٹیوبر یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، ہاں جواد نقوی نے یہ کیا، جواد نقوی نے فلاں کام کر دیا، شیعوں نے ایسا کر دیا ہے، قرآن کی دیکھو جناب قرآن کی آیت میں تحریف کر دی ہے. یہ سارے کے سارے اب ان کے لیے خاموشی، بس چپ کا روزہ ان کو لگ جائے گا، نہیں بولنا ہے، انہوں نے بات نہیں کرنی ہے. کیا آپ قرآن مجید کی توہین کا مقدمہ درج کریں گے مشاری الافاسی کے اوپر یا نہیں؟ تم کرو تو اجتہاد ہے، تمہارا بندہ کرے تو اجتہاد ہے، اور کوئی دوسرا شخص کرے تو ارتداد ہو جائے، اس کے اوپر ارتداد کے فتوے لگا دو، مرتد ہونے کے، رافضی ہونے کے. استغفر اللہ العظیم. تمہارے جیسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور تم چھپاتے ہو حق کو، اور یہ بات تم جانتے ہو اچھی طرح سے. کیا یہ حق چھپانا نہیں ہے کہ ایک کام مشاری الافاسی کر رہا ہے، قرآن مجید کی آیت سے مشابہ اس کو بنا کر عربی زبان کے الفاظ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتا ہے؟ تم سب کی زبانیں خاموش، تمہارے جبے قبے دستاریں، تمہارے بڑے بڑے مفتیان اعظم اور سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ سارے کے سارے خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ تمہارے اپنے فرقے کا بندہ ہے، یہ تمہارے اپنا بندہ ہے، تو یہ تمہارا حق کا معیار ہے. مجھے بتائیے اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، مشاری الافاسی نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو جتنی ویڈیوز تم نے جواد نقوی کے خلاف بنائی ہیں اتنی ویڈیوز تو بناؤ کم از کم، جتنی پوسٹیں تم نے ماری ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر شیعوں کے خلاف اور سراج الحق کے خلاف، ان لوگوں کے بارے میں اتنی تو مشاری الافاسی کے بارے میں 2 لفظ لکھ کے بتا دو. اور یہ مت کہیے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اسی وجہ سے ہمارا نوجوان جب دیکھتا ہے اس مذہبی طبقے کو کہ اس کے جو یہ طریقے ہیں ماشاءاللہ اپنے لیے معیار کچھ اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار رکھتے ہیں، تو پھر وہ نوجوان تمہاری باتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. تبھی تو آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سنیت کے اندر،
ہمارے سب لوگ یعنی دوسری جانب دیکھیں ہر طرف اہل البیت کے علوم کا پرچار ہو رہا ہے، سوشل میڈیا اور نوجوان سب علی علی کر رہے ہیں، حیدر حیدر سنت کے لوگ ہیں تب بھی وہ علی علی کیے جا رہے ہیں، حیدر حیدر لبیک یا کربلا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور تمہارا سنی جو طبقہ ہے اسٹیج کے اوپر وہ سوائے کافر کافر کے کچھ نہیں کھیل رہا، تو تب تو تم پریشان ہو گئے۔ اب جب پریشان ہو گئے ہو تو پھر نوجوان آپ سے پوچھتا ہے کچھ تو کرو بھائی، فرقے بچاؤ، ہمارے مسلک خطرے کے اندر آ گیا ہے، تو تم ہاتھ سر جوڑ کے جب بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ کیسے برآمد ہوگا جب نیتوں میں ہی کھوٹ ہے؟ جب نیتوں میں ہی تمہارے کھوٹ ہے تو پھر یعنی دوسروں کی غلطیوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا اردو زبان کے اندر کہ دوسروں کی آنکھوں کے اندر تنکا تو نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر جو شیطیر ہوا ہے نا وہ تک دکھائی نہیں دیتا ان لوگوں کو، تو یہ شیطیر اس کو تو پہلے باہر نکالیں، آپ اپنے لیول تو برابر کریں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں جو سب سے برا ہوتا ہے وہ دو چہروں والا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 7179، یاتی الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اس کے پاس کچھ اور طریقے پر آتا ہے اور اس کے پاس کچھ اور بات لے کر آتا ہے، یہ برا، یہ سب سے برا ہے، اور یہی رویہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مشاعری الافاسی اور جتنے بھی ترانے پڑھنے والے عربی زبان میں، ان کے اوپر آپ کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں، ان پر آپ بات نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے ناظرین دوستو، یہ کبھی نہیں کریں گے۔ ایک بات مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اہل سنت آہستہ آہستہ ہمارے میں جو ناسبی جو گروہ تھا نا وہ غلبہ پاتے جا رہا ہے، اور جو ہماری صحیح سنیت کی فکر تھی وہ کسی جگہ پر دبتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم سکڑتے جا رہے ہیں دن بدن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کی، اور میں نے کبھی یہ بات نہیں کی اہل سنت یہ بطلان کے اوپر ہے، نہیں، استغفر اللہ العظیم، اہل سنت والجماعت صحیح سنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہونا اور فرقہ واریت سے دور ہونا۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ایسے لوگ غلبہ پاتے جا رہے ہیں کہ جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ شیعہ نفرت کے اوپر کام کریں، تو تب آپ سنی ہیں، اور اگر آپ شیعہ نفرت میں کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ چاہے صحابہ کے کتنے فضائل بیان کرتے ہوں، آپ چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل قرآن سے پڑھ پڑھ کر ان کو سنائیں اور صحیح روایات سے ان کو بتائیں، انہیں قبول نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ صحیح فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ قرآن سے بتا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ فلاں فرقے کے خلاف نہیں بولتے اس لیے آپ کی جو وفاداری ہے فرقے کے ساتھ مشکوک ہے، تو مجھے آپ کے فرقے سے وفاداری نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری چاہیے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری ہوگی تو قرآن سے ہم بیان کریں گے اور صحیح روایات سے پیش کریں گے۔ یعنی صحابہ کرام، آپ جناب عمار یاسر، عبداللہ ابن مسعود، خباب بن الارت، ابو ایوب انصاری، سہل بن حنیف، خزیمہ بن ثابت، یہ صحابہ کرام نہیں ہیں کیا؟ ان کے اوپر بات کرنے والا، ان کے فضائل بیان کرنے والا وہ صحابہ کی رسپیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا؟ تو مجھے انتظار ہے کہ کب آپ مشاعری الافاسی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔